نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے موضوع گزارشات 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ میں اس کی تفسیر، اور دوسری بات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے میں سے 1 یا 2 احادیث بیان کی جائیں گی، اور آخر میں ایک مختصر سی لطیفہ ہوگا جس سے آپ لوگوں کی تھکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس کی چند باتیں شان نزول وغیرہ سے ہیں۔ یہ سورت فاتحہ سورت مکی ہے اور قرآن پاک کے اس حصے میں سے ہے جو ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب مکہ مکرمہ میں عرش کے نیچے خزانے سے نازل ہوئی۔ جو بات سورہ فاتحہ کے مکی ہونے پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الحجر آیت 87۔ ترجمہ: اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، سورۃ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے القرآن سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مثل کوئی سورت نہ تورات میں اتاری ہے، نہ انجیل، نہ زبور میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن میں۔ یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیے گئے۔ سورہ حجر بالاختلاف مکی ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں سورہ فاتحہ کے عطا کرنے کا احسان جتلائیں اور پھر اسے مدینہ میں نازل فرمائیں، بلکہ یہ مکہ ہی میں سورہ حجر سے پہلے نازل ہوئی، اور اسی طرح ہمیں یہ قول کرنے کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال سے کچھ اوپر بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس بات کو عقل قبول نہیں کرتی۔ اب یہاں پر میں سورہ فاتحہ کے نام بتلاؤں گا۔ سورہ فاتحہ کا نام القرآن رکھا گیا ہے کیونکہ یہ تمام قرآن پاک کے معنی کو متضمن ہے یعنی شامل ہے، اور اس کا نام السبع المثانی اس لیے رکھا گیا کہ یہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرا کر ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک جو ہونی ہیں اور جو ہوں گی اللہ ہی کو لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا اللہ ہے،
خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بالواسطہ، جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے جو پالنے والا سارے جہان کا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیات میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلا عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ ہے، اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، مالک روز جزا کا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ملکیت کو روز جزا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، یہاں پر روز جزا کے یعنی قیامت کے ساتھ کیوں اس کو خاص کیا؟ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسے خوفناک روز جو نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہوگا۔ دوسرے اس روز بجز ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ جن پر انعام کیا وہ چار فرقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے، اور المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں، اور صراط مستقیم سے محرومی کل دو طرح پر ہوتی ہے، صراط مستقیم سے محرومی کل دو طرح پر ہوتی ہے، عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ اگلا پچھلا ان دو سے خارج نہیں ہو سکتا، سو نصارہ تو وجہ اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا، اس صورت کے آخر پہ لفظ آمین کہنا مسنون ہے، اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو۔ اس صورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت اور دوسرے حصے میں بندے کے لیے دعا ہے۔ اب ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے میں سے کوئی ایک حدیث روزانہ انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے گا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی تعریف و توصیف کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، مالک کے رقاب
فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، شہنشاہ حسن، صاحب لولاک، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، نبی القبلتین، نبی الثقلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، محبوب کبریا، شافی محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر کچھ باتیں قلم کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کی برکتوں سے ہماری روحوں میں نکار پیدا فرمائیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکروں سے دلوں میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور لکھنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ملتا ہے، اور اس برکت سے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم آقا و مولا حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کریں، ہماری بھی قسمت جاگے اور زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے۔ اس پر ایک شعر ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ مختصر عرض کروں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لکھنے اور بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو آج 14 صدیوں کے فاصلے پر ہیں، جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم میں طاقت نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ فرمایا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو آنکھ بھر کے دیکھ سکیں۔ ایک اور عرض کروں کہ ابھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ سبحان اللہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ انشاءاللہ اس کی آگے ہم بات کریں گے اگلے مرحلے میں۔ ابھی ایک مختصر سا لطیفہ سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سے تو دل خوش ہونا چاہیے، مگر ہمارا آج کل ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے فائدے تک سنتے ہیں۔ ہمیں فائدے تک نہیں سننا چاہیے، ہمیں بڑھ کر چڑھ کر اللہ اور اخلاص کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا و آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ ایک مختصر سا لطیفہ ہے۔ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کے پاس بہت سا مال ہے، تیری صرف ایک بوڑھی ماں ہے، اگر تم مر جائے تو وہ تیری وارث بن جائے گی اور تیرا مال ختم کر دے گی۔ بیٹے نے کہا وہ میری وارث نہیں بن سکتی۔ پوچھا کیسے نہیں بن سکتی؟ کہنے لگا میرے والد نے موت سے قبل اس کو طلاق دی تھی۔ ایک اور ہے، ابو الاسود نے اپنے بیٹے سے کہا تیرا چاچا زاد بھائی شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے، اس لیے آپ خطبہ یاد کر لیں۔ چنانچہ بیٹا 2 دن تک خطبہ یاد کرتا رہا۔
تیسرے دن باپ نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا یاد کیا؟ کہا میں نے خطبہ یاد کر لیا۔ پوچھا کیسے بیٹا؟ بیٹے نے کہا سنیے میں سناتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ یہ سن کر باپ نے کہا ٹھہریے ابھی نماز مت کھڑی کرو، تکبیر مت کہو، میرا وضو نہیں ہے۔